ہاں تو میں یہ دیکھ رہا تھا ابھی آپ وہ جو آسٹریلیا میں جو صاحب وہ کر رہے تھے اسلام کی تبلیغ سمجھنے یا اسلام سے کا انٹروڈکشن کرا رہے تھے، جی جی تو اس میں وہ ایک بات کہہ رہے تھے کہ یہ حدیث ہے نا بخاری کی شاید کہ بھئی یہودی بھی وہ بجاتے ہیں کچھ گھنٹے بجاتے ہیں، ناپوس بناتے ہیں وہ، ہاں اس طرح سے، ناقوس ہے نا، ہاں تو وہ بیچارے یورپ کے لوگ تھے بیٹھے ہوئے تھے، وہ شاید سارے کے سارے کرسچن ہوں گے، ہاں تو یہ موسٹلی بات اس میں غلط شاید کرسچن تھے جی، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح کہہ رہے ہیں جی۔ تو اگر کوئی یہودی ہوتا نا تو وہ وہیں ٹوک دیتا کہ بھئی اذان دینے کا طریقہ تو ہمارا ہے۔ اگر آپ یا کوئی بھی درشکوں میں سے کوئی بھی سرچ کر لے ابھی اسی وقت، تو جیوز جو ہے وہ اذان دیتے ہیں بالکل مسلمانوں جیسی، اور وہ اسلام سے بہت پہلے سے دیتے چلے آ رہے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ ایک ریئلٹی ہے جو کہ بخاری جن لوگوں نے حدیث گھڑی ہے ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں تھا کہ یہودی کیسے بلاتے ہیں، یعنی کال فار پریئر ابھی آپ سرچ کریں تو بالکل مسلمانوں جیسی اذان کی آواز آئے گی، یہی انداز ہے، یہی طریقہ ہے، بلکہ وہ ذرا زیادہ جوش سے زور سے بولتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے تو یہ لوگ تبلیغ کرتے ہیں کہ پتہ ہے نہیں کچھ نہ ان کو۔ اب اصل میں مسئلہ یہی ہوتا نا میرے بھائی کہ یہ اس طرح کی تبلیغ کرتے ہیں، کوئی بھی ان کی تبلیغ پر کوئی آواز نہیں اٹھاتا، ان پر کوئی جو ہے تنقید نہیں کرتا، اور بلکہ ان کو اور انکریجمنٹ جو ہے ان کو جو ہے لوگ کرتے ہیں ان کی۔ تو اس طریقے سے یہ لوگ دنیا بھر میں ہر جگہ اپنے پر پیر پھیلا رہے ہیں، بدستور پھیلا رہے ہیں، یہ سلسلہ اور جاری جھوٹ ہے۔ بول کے، اور دیکھیں نا سفالہ صاحب جھوٹ بول کے، جی، اور ان کی مطلب جو بخاری ہے وہ بھی جھوٹ ہی ہے نا، آپ یہ دیکھیں وہ کیوں لکھ رہی ہے کہ وہ جو ہے نا یہودی وہ ناقوس بجاتے ہیں، جھوٹ ہے یہ، وہ اذان دیتے ہیں۔ وضو کو اس نے مائنر بیپٹزم کہا سر، وضو کو اس نے مائنر بیپٹزم کہا۔ ہاں 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 اب بولے، ہاں یہ دیکھیں نا وضو کو وہ عیسائیوں سے ملانے کے لیے وہ مائنر بیپٹزم کہہ رہے وہ، تو ان کی بنیاد تو سچ والا صاحب بالکل ہی۔ جی ہاں ایگزیکٹلی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ تو میرے بھائی آپ تھوڑی دیر ہمارے ساتھ بنے رہیے، آپ ہمارے ساتھ رکیے، کچھ اور بھی ہمارے مومن بھائی ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رکیے رہیے جی، سوچو کبھی۔ اچھا، ایک پکا مسلم ہے اور ایک شیخ صاحب ہیں، تو شیخ صاحب آپ میوٹ ہیں، انمیوٹ کیجئے پہلے۔ جی بھائی شیخ صاحب کیا کہیں گے آپ؟ پکا مسلم کیا کہیں گے بھائی؟ پکا مسلم جی پکا مسلم بولو بھائی۔ پکا مسلم جی، پکا مسلم کیا ہو گیا؟ آواز نہیں کرنا ہے؟ شیخ صاحب فرمائیے۔ جی شیخ صاحب، ہاں آواز آ رہی ہے؟ ارے یار آواز نکالیں گے تو آئے گی نا، آواز ہی نہیں نکال رہے ہیں آپ۔ ہاں بولیے، بولو بھائی۔ جی جی سر، جی سر، شیخ صاحب بولو۔ شیخ صاحب آپ کیسے ہیں بھائی؟ کھانا ہو گیا آپ کا؟ الحمدللہ باقی ہے ابھی تو، کھانا باقی ہے ابھی؟ آواز نہیں نکل رہی نا آپ کی۔ ہے کچھ بات جو چپ ہو، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی، بولو شیخ صاحب۔ تو کیا ٹاپک ہے؟ میں تو ابھی آئی جو معلوم ہے ٹاپک۔ اچھا ٹاپک رہا تو بات کریں گے، نہیں تو نہیں کرتے آپ؟ کیا بات کرنا ہے؟ اچھا کرو یار، خود بھی کرو، اب اسلام کے بارے میں بتاؤ۔ میں تو خالی اپنے اسلام کے مسلم بارے میں دنیا کو بھائیوں کچھ پر بتاؤ یار۔ اسلام کے بارے میں کچھ بتاؤ بھائی، کیا ہے اسلام؟ آپ ایکس مسلم رہ چکے ہیں، آپ بتائیے کہ کیا آپ کو برا لگا اسلام میں؟ نہیں یار اسلام میں تو بہت اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے۔ تو پھر کیوں آپ نے چھوڑا اسلام؟ کس نے کہا چھوڑا؟ ہم کب چھوڑیں گے؟ ہم چھوڑنے والے نہیں ہے نا بھائی، اسلام کو تو میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ روز آپ کی میں ویڈیو دیکھ رہا ہوں، آپ اتنا برا بولتے ہیں۔ کیا برا بولے؟ بولو۔ کہ اسلام میں یہ غلط ہے وہ غلط ہے۔ کیا غلط ہے؟
کیا کیا وہ غلط بول بولا میں؟ گیا وہ سب آپ کیا کیا بولتے رہتے ہو ادھر؟ کیا بولا وہ بولو نا بھائی، آپ اپنی بات کر رہے ہیں، میں نے کیا بولا اس کو بتاؤ. آپ نے بولا کیا اللہ بولا نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے آج تک کیا کیا کیا؟ کیا؟ کیا کیا اللہ نے بتاؤ. وہی تھا آپ بتا بول رہے تھے نا، کچھ نہیں کیا. اللہ نے کیا کیا بھائی؟ اللہ نے سورج بنایا، چاند بنایا، ہوا کو چلاتے ہیں اللہ. اچھا 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 اچھا. یہ پورا واقعی؟ جہان بنایا، کیسے سارے معلوم عالم آپ کو کو؟ اللہ نے بنایا، پورا اللہ نے کچھ نہیں کیا. اچھا اچھا، آپ نے بیٹھ کے دیکھا تھا؟ آپ نے بیٹھ کے ہاں، دیکھا تھا؟ اس پہ تو اچھا ہمارا ایمان ہے، کہاں دیکھ رہے؟ اس ایمان ہے، لیے اچھا تو ہمیں ایمان والا بولتے ہیں. اچھا، اس لیے ایمان والا بولتے ہیں. اچھا بھائی، اس میں کوئی فرسٹ اینڈ لاسٹ بھی کوئی ہیں؟ ان سے بھی بات کریں گے. یہ کیا کہنا چاہتے ہیں فرسٹ اینڈ لاسٹ؟ کیا کہیں گے بھائی؟ آپ میوٹ ہیں، ان میوٹ کیجئے. اس کے بعد سوچو کبھی ہمارے جو بھائی بہت دن بعد آئے ہیں، ہم ان سے بھی اور مزید بات کریں گے. تو بھائی ہمارے ساتھ آپ بنے رہیے، تھوڑا سا رکیے. اب کچھ اور بھی یہ مومن بھائی ہیں، ہم جو ہے ارے چلے گئے فرسٹ اینڈ لاسٹ. وہ چلے اچھا اچھا اچھا. نان جی لیفٹ. نان لیفٹ. جی یہ کیا ہے بھی نان لیفٹ؟ میوٹ کر لیتے ہیں یار، انمیوٹ کریں آپ پہلے. کیا کہنا ہے آپ کو نان لیفٹ جی؟ مارکونی صاحب بھی آئے ہیں. جی السلام علیکم مارکونی صاحب. جی وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ. میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی ہاں جی ہاں جی فرمائیے. جی سر. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس مولانا کو سن رہا تھا جو شاید کچھ لوگوں کو بتا رہے تھے اسلام کے بارے میں. تو جی جی جی. ایک بات تو میں نے وہ کرنی ہے کہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ صرف 5 منٹ لگتے ہیں نماز پڑھنے میں، تو ایسا نہیں ہے. آپ یقین کریں کہ نماز کی جو ٹینشن ہوتی ہے، آپ گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں، آپ نے پھر جانا ہے، وضو کرنا ہے، پھر آپ نے انتظار کرنا ہے، تو کم از کم آدھا گھنٹہ تو لگ جاتا ہے. ہاں یعنی ظاہر بات ہے پریکٹیکلی کہ آدھا گھنٹہ آپ نے جو ہے پھر کسی کام کے نہیں رہتے. آپ آدھے گھنٹے تک نماز جو آپ کے جو ہے اعصاب پر سوار ہے، نماز ہونے سے پہلے نماز ہو جانے تک بھی آپ جو ہے وہ نماز کا پورا معاملہ آپ کے اوپر سوار رہتا. آپ کسی کام پر جو ہے آپ کی کنسنٹریشن نہیں رہ سکتی. نہیں ٹھیک رہ ہے، سکتی. تو یہ بات تو بالکل ہے کہ یعنی لگ بھگ جو ہے 24 گھنٹے میں سے یہ اسلام نامی دین یعنی انسان سے لگ بھگ مان لو یوں سمجھیے کہ 2.5 سے 3 گھنٹے ایسے ہی ضائع کر دیتا ہے. جی بالکل 2.5 سے 3 گھنٹے نکل جاتے ہیں. 2.5 سے 3 گھنٹے اس کے نکل جاتے ہیں اور بالکل نان پروڈکٹیو، یعنی ایک انتہائی فضول، ایک انتہائی جو ہے یوں سمجھیے کہ کسی کے کوئی کام کا نہ تو انسان کی اس میں کوئی بھلائی ہے اور نہ جس خدا کے لیے جو ہے یہ کام کیا جا رہا ہے اس خدا کا اس میں کچھ جو ہے کچھ بھلا ہونے والا ہے. صرف عربوں نے یعنی صرف ان کی بڑائی کے لیے انہوں نے جو ہے لوگوں کے دماغوں پر یہ بات جو ڈالی کہ ہم جس خدا کو ہم نے تراشا ہے اس خدا کو تم اگر ماننا ہو تو ہم جو بتائیں گے تم کو اس کے مطابق ماننا ہے. تو دیکھیں نماز جو ہے دراصل یہ وہ علامت ہے جہاں آ کر ایک انسان، اچھا بھلا انسان، کمپلیٹلی پیورلی سوللی جو ہے وہ عربوں کا غلام بن جاتا ہے. پوری طرح سے نماز میں ایک انسان دنیا کے جس کونے میں بھی رہتا ہو لیکن وہ پوری طرح سے سر تا پا پوری طرح سے عربوں کا غلام آپ کو جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں پوری طرح سے. حالانکہ آپ سوچئے کہ نماز جسے عبادت کہا گیا، اچھا عبادت کیا ہوتی تھی؟ ایک انسان اور اپنے خدا سے جڑنے کو، ایک خدا سے جو ہے کنیکٹ ہونے کو، انسان کا خدا سے جو کنیکشن ہے اس کنیکشن کو عبادت کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس سے میں انکار نہیں کر رہا ہوں. بھئی ایک انسان اپنی بے خودی کے عالم میں اپنے خدا کو پکارتا ہے، اپنے خدا سے لو لگاتا ہے، اپنے خدا سے کچھ جو ہے وہ کچھ سرگوشیاں کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک انسان کا پیورلی پرسنل معاملہ ہے نا. میں یہاں پر مجھے کوئی رائٹ نہیں ہے کہ میں یہاں پر کوئی دخل اندازی کر کے وہ اس کو میں کہوں کہ نہیں بھائی تو اپنے خدا کو نہ پکار. میں ایسا نہیں کہوں گا کیونکہ یہ اس کا اپنے خدا کا معاملہ ہے. یہ وہ اگر جس کسی کو خدا سمجھتا ہے تو یہ اس کا اور اس کے خدا کا آپس کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا پیورلی اس کا پرسنل معاملہ ہے.
ہے نا. جس طرح سے ہم کسی کے بھی پرسنل معاملات میں دخل دینے کا کوئی رائٹ نہیں رکھتے، ایگزیکٹلی یہ جسے عبادت کہا گیا ہے، پوجا پرستی جو بھی آپ، تو ٹھیک ہے یہ کسی انسان کا پیورلی پرسنل معاملہ ہے. اگر مان لو کوئی آدمی عبادت کر رہا ہے اور میں جا کے اس کو ٹوکوں، بولے یار یہ تو نے کیا کر رہا ہے، یہ تو کیا کر رہے، تم کیا کر رہے ہو، تو وہ کہے گا دیکھو بھائی یہ میرا پرسنل معاملہ ہے، پلیز اس میں آپ دخل اندازی نہ کرو. بالکل صحیح بات ہے. مگر جسے نماز کہا گیا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا، نماز عبادت نہیں ہے. نماز اصل میں عربوں کی ذہنی غلامی کا ایک بھرپور اظہار ہے. یعنی نماز کے دوران ایک انسان، اچھا بھلا انسان، بھلے وہ لیکچرر، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر جو بھی ہو، وہ اچھا بھلا یعنی مطلب دنیا کے اور دوسری جو ہے مطلب دنیا کے زندگی کے دوسرے شعبوں میں وہ بھلے کتنا بڑے سے بڑا جو ہے ماہر ہوگا، لیکن نماز کی صورت میں وہ پیورلی عربوں کا ذہنی غلام ہے. عربوں کا ذہنی غلام ہے. یعنی عربوں نے اس کے ذہن پر وہ جادو کر رکھا ہے کہ اس کا ایک ایک عمل، ایک ایک لفظ وہ عربوں کے مطابق ہوگا. دیکھیں آپ ذرا آپ سمجھ لیں گے نا، میں دوسرا اور معاملات، لیکن نماز جو معاملہ ہے نا پیورلی عربوں کی ذہنی غلامی ہے. پیور، یہ عبادت نہیں ہے، یہ عربوں کی غلامی ہے. عربوں کی غلامی کا بھرپور اظہار ہے. کیونکہ نماز آپ جو ہے یہ عبادت، ظاہر بات ہے ایک انسان ایک خدا سے اگر جو ہے جڑتا ہے تو وہ اپنی مادری زبان میں جڑتا ہے. وہ ایک بلکہ مادری کوئی زبان اس کے بیچ میں نہیں ہوتی. لیکن عربوں نے کیا کیا، ایک ایک عمل کو، اس کے ایک ایک لفظ کو اپنے جو ہے اپنی مرضی کے ساتھ جوڑ دیا. نماز اصل میں عربوں کی مرضی سے ہوگی. عربوں نے جس کام کو حرف آخر کر دیا، آپ پر لازم ہے کہ اگر آپ عربوں کے غلام ہیں تو آپ کو وہی کرنا ہے. آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں. خدا کو بلانے کے لیے بھی آپ بندوں کو جب آپ بلائیں گے تو آپ کو عربی میں بلانا ہے. آپ ہندی میں، اردو میں، کسی اور دوسری لینگویج میں نہیں بلا سکتے، نہیں بلا سکتے. بھلے آپ کو عربی نہ بھی آتی ہے تو آپ کو عربی یاد کرنا ہے، رٹنا ہے، رٹ کر بلائیں، لیکن بلانا عربی میں ہے. سوچئے ذرا. میں سمجھتا ہوں کہ نماز سے بڑا جو ہے مطلب غلامی کا جو ہے، نماز سے بڑی غلامی کی علامت اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی. یعنی جو شخص نماز پڑھ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیورلی عربوں کا ذہنی غلام ہے، پیورلی. دوسرے اور معاملات میں تو جو ہے ہم پھر بھی آگے پیچھے کر سکتے ہیں، لیکن نماز کی جو بات ہے نا، آپ سمجھ لیں کہ ایک شخص وہ بھلے کتنا بڑے سے بڑا انٹلیکچول ہو، لیکن اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یوں سمجھ لو کہ آپ یہ ذہن وہ شخص عربوں کا ذہنی غلام ہے. بس ختم. جی جناب، اینگری لوزر صاحب بھی آئے ہیں. ارے حضور، جو آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں نماز، سمپل سی بات یہ ہے کہ آدمی کا ایک چین آف تھاٹ ہوتا ہے کوئی بھی کام کرنے میں. جب وہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے وہ سوچتا ہے، تو جب نماز تو آپ کا چین آف تھاٹ ہی ٹوٹ جاتا ہے آپ کا. ایگزیکٹلی. تو آپ کو کریٹو کام تو کبھی کر ہی نہیں سکتے. بالکل ظاہر سی بات ہے. آپ یہ دیکھیں، کوئی بھی جتنے بھی شاعر گزرے ہیں، خاص طور پہ اردو کے، میر تقی میر، سودا، غالب، ان میں کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا. پڑھ سکتے ہی نہیں. آپ اگر نماز پڑھیں گے آپ تو چین آف تھاٹ ٹوٹ جائے گا آپ کا. آپ بیوقوفی کی شاعری کریں گے. اب وہ جو ہے اقبال نے بھی جو ہے جہاں جا کر نمازیں پڑھی ہے، دکھانے والی نمازیں، وہ اس کا معاملہ بھی اب میں کیا بتاؤں یار، عجیب ہے، عجیب دوغلا آدمی تھا، دوغلا آدمی. ایک طرف تو بڑے بڑے فلسفیانہ باتیں کر رہا ہے اور جا کر نماز پڑھتے کھڑا ہے رو لیتے ہوئے. پاگل جیسی حرکتیں ہیں، پاگلوں جیسی حرکت. اور یہ اچھا، اور یہ جو ہے نا، یہ تو انڈیویجول لیول پر مسلمانوں کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہے یہ، کہ بھائی اب تقریباً 48 آپ نے قیام کرنا ہے اور 96 آپ نے سجدے کرنے ہیں اگر آپ ساری نمازیں آپ پڑھیں تو دن میں. یار اور کوئی کام نہیں کریں گے آپ کا کوئی چین آف تھاٹ نہیں، کوئی کریٹو کام نہیں کرنا ہے آپ نے. اچھا، اس بیچ میں آپ کا وضو ٹوٹ جائے تو پھر آپ کا دماغ پورا ادھر ہی رہے گا. اور پھر کوئی آدمی سلیسل بال ہے تو ہر تھوڑی دیر کو اس کا دماغ جو ہے کبھی وضو کی طرف جاتا ہے، کبھی باتھ روم کی طرف جاتا ہے، کبھی نماز کی طرف. یار یہ کیا ہے، یار کیا ہے، کیا پاگل پن ہے، پاگل پن کی انتہا. مگر اب دیکھیں کیا کریں یار، یہ سلسلہ چل رہا ہے صدیوں سے، کوئی غور نہیں کرتا، کوئی سوچتا ہی نہیں. جی ہاں. اچھا وہ تو ٹھیک ہے، جیسے اب کرسچنس کا ہے کہ بھائی وہ ہفتے میں ایک بار جاتے ہیں سنڈے، تو چلو جان چھوٹ گئی، جا کر 1-2 گھنٹے جو بھی ہے. یہ ہمارے یہاں کیا مصیبت ہے یار، ہر 1-2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد ارے یار صبح سے اس کو سونے بھی نہیں دیتے، صبح اس کو ٹھیک سے نیند بھی لینے نہیں دیتے یار. اس کو 4 بجے سے بلا لیتے ہیں.
اب اگر ٹھنڈی کا موسم ہے تو جو ہے اٹھ کر ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، ہاں، اس کے بعد اکڑتا ہوا جائے وہاں جا کر ایک مولوی کے ملا کے پیچھے اٹھک بیٹھک کرنا ہے یار. کیا کیا کام پہ لگا دیا عربوں نے، عربوں نے دیکھیں انسانوں کو کیا کام پہ لگا دیا، سوچیے. لیکن پتہ نہیں شروع کیسے کیا انہوں نے، یہ کیا یہ پریڈ وریڈ تھی، کوئی فوجی پریڈ کراتے تھے وہاں پر؟ اصل میں پریڈ ہے، اصل میں یہی جو ہے یہ نماز بیسکلی پریڈ ہے. ایک فوج کی جو ہے مطلب سپاہیوں کی یہ جو ہے یہ علامت ہے کہ کتنے سپاہی کتنے فوجی یعنی وہ کتنے وفادار ہیں، وہ اپنے قائد کی بات پر کتنا عمل کرتے ہیں، وہ جو ہے واقعی وہ جو ہے حاضر ہوتے ہیں نہیں ہوتے قائد کے سامنے. مسجد میں آ کر قائد کے سامنے حاضری دینے کا یہی مطلب تھا. اصل میں بات دراصل یہ ہے. تو اگر ایک آدمی فوج سے ہے، جی ہاں، اگر ایک آدمی جو ہے وہ ظہر میں بھی نہیں آیا، عصر میں بھی نہیں آیا، تو پھر تو بھائی کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ یقیناً کہاں تھے اور جو ہے وہ اس کا شمار منافقوں میں ہو جائے. جی یہ بات ہے. اور واقعی ہمارے لوگ سمجھتے یعنی خیر ایک زمانے میں تو میں بھی پڑھتا تھا نماز پانچوں ٹائم کی، لیکن یہ کتنا کیا افسوس ہوتا ہے واقعی یار، کیا وقت کا ضیاع. اور کیا بھائی آپ سوچ جو ہے آپ کی کوئی کنٹینیو ہو رہ نہیں سکتی آپ کی، کیونکہ آپ کوئی بات آپ سوچ رہے ہیں ایک دم سے نماز کا ٹائم ہو گیا. یعنی نماز پڑھنے والا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پروڈکٹیو نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جی اور نماز میں سچ والا جی یہ بھی ہے کہ اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ مسجد میں پڑھنی ہے آپ نے، گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے. اور اس میں یہ ہے کہ مسجد جتنی زیادہ دور ہوگی اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا. تو اب آپ یہ بلکہ اس طرح کی حدیثیں بھی آئی ہیں. ظاہر بات ہے یہ نماز پڑھنا یہ سارا جو ہے یہ حرکتیں قرآن میں تو نہیں ہیں. قرآن کے باہر والی کتابوں میں کچھ ایسی اس طرح کی روایتیں بھی ہیں جن سے کہا یہ گا کہ میں مسجد میں ہوتا ہوں اور کوئی جو ہے مسجد میں نہ آئے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو جلا ڈالوں. یہ حدیث ہے. حدیث ہے. جی میرا جی چاہتا ہے کہ جو ہے میں ان کے گھروں کو جلا ڈالوں. دیکھیں یہ کس قدر جو ہے جناب کیا کہہ رہے ہیں؟ جی کیا کہا آپ نے؟ میں بولا آپ یہ والی حدیث غلط پڑھ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی آپ نے غلط بولا کہ قرآن میں شیخ بھائی ہری کوہ بیوتہم ہے، ان کے گھروں کو جلا دو باقاعدہ. نام شیخ صاحب شیخ رکھ لینے سے کہ آپ کو پتا تھوڑی ہو جائے گا یار. آپ نے نام رکھ لیا شیخ تو کیا آپ شیخ ہو گئے؟ جی اینگری لودر صاحب، مارکن صاحب اور کیا کہہ رہے تھے آپ؟ ہمارے سچا سوچو کبھی بھائی بھی آپ کچھ اپنا کمنٹ دیجیے بھائی. یہ ہمارے یہ بھائی ہیں بڑی سلجھی ہوئی سوچ رکھتے ہیں، بہت ناپ تول کر بات کرتے ہیں. سوچو کبھی. جی میرے بھائی آپ کچھ اپنا کمنٹ دیجیے ہماری جو باتیں ہو رہی ہیں اس پر. ہاں یہ بالکل سچ والا صاحب ٹھیک بات ہو رہی ہے کہ یہ جو ہے اسلام میں تو زیادہ تر بس ایسا ہی ہے کہ جھوٹ اور دھوکہ. یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی نماز پڑھنے، ایک زمانہ تھا بھائی میں بھی نمازیں پڑھتا تھا 5 وقت کی. تو میں نے جب دیکھا کہ ایک تو مجھے یہ جو ہے نا جب میں جاتا تھا کبھی جیسے پہلی رکعت ہو رہی ہے دوسری، تو میں نمازیوں کو جب دیکھتا تھا پڑھنے تو مجھے کوئی یہ میں ابھی کیا لفظ بولوں کہ مطلب یہ ایک فحش قسم کی عبادت لگتی تھی. جب یہ سجدہ کرتے نا سارے مطلب کیا یہ کوئی طریقہ ہے عبادت کا؟ یہ کسی بھی مذہب میں نہیں ہے. خیر چلے میں بھی پڑھ لیتا تھا. اچھا اب دوسری بات یہ کہ جب میں نے نمازیوں کو دیکھا جن مساجد میں نے ایک سے زیادہ 2-3 مسجدوں میں پڑھتا تھا نمازیں، جی تو جتنے بھی نمازیوں کو میں نے جب ان کا جائزہ لیا کس قسم کے لوگ ہیں وہ جو ریگولر ہے نا. وہ پہلی بات تو یہ کہ جتنی آبادی ہے نا مسلمانوں کی اس میں سے مشکل سے 1% یا آدھے % لوگ آتے ہیں 5 نمازوں میں. اچھا وہ جو لوگ بھی آتے ہیں نا میں نے ان کا جائزہ لیا وہ ہیں کس قسم کے. تو پہلی بات تو میں نے دیکھی کہ زیادہ تر تو بے روزگار ہیں جنہیں کوئی کام نہیں ہے. آدھے سے زیادہ تو وہ لوگ آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے. دوسری یہ کچھ اس قسم کے لوگ ہیں جو کہ توہم پرست قسم کے ہوتے ہیں نا. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پوجا کرنے سے اسلام میں جو اسلامی پوجا ہے تو اس سے کوئی ان کا بھگوان جو عربک بھگوان ہے وہ کچھ سعادتیں نازل کر دے گا ان کے اوپر، کچھ اچھا ہو جائے گا ان کے لیے.
وہ اس جو ہے وہ امید میں وہ آتے ہیں. باقی اچھا کچھ لوگ تو واقعی میں مینٹلی ریٹارڈ ہیں ان میں سے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا میرا بھی شمار انہی لوگوں میں سے جو میں بھی مطلب انہی میں شامل ہو رہا ہوں. تو بہرحال پھر میں نے تو جب وہ جائزہ لیا نا، جب میں نے حدیثوں کا مطالعہ کیا، بہت کچھ پتہ چلا، تو میں تو اس نتیجے پہنچا تھا کہ بھائی یہ کم از کم وہ ریلیجن نہیں ہے جو ہولی پروفٹ کا تھا. ایک زمانے میں میرا یہ خیال تھا، لیکن خیر بعد میں جب انٹرنیٹ کا زمانہ آیا، میں نے آپ لوگوں کو سنا اور دوسرے لوگوں کو، تو پتہ چلا کہ یہ تو وہ بھی نہیں ہے ہولی پروفٹ کا. تو ہولی پروفٹ پتہ نہیں کوئی تھا کہ نہیں تھا. تو یہ ساری چیزیں. تو سچ والا صاحب، میں تو آپ کو تو بہت ہی آپ کی جو ہے نا خاص طور پہ انداز ہے، گفتگو ہے، اور اردو زبان جو ہے تو وہ مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے. تو میں کچھ اشعار پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی ارشاد. ہاں، تو وہ کچھ اشعار ہیں جو آپ کے لیے نظر ہیں یا دوسرے اور جو ایکس مسلم ہیں. جی. تو کہ نام بدل نہ کام بدل، نام بدل نہ کام بدل، اپنا خیال خام بدل. جی، اپنا خیال خام بدل. جی جی. اور یا تو خرد کو طاق پہ رکھ. جی خام بدل. اچھا، یا تو خرد کو طاق پہ رکھ، یا تو خرد کو طاق پہ رکھ، یا اپنا اسلام بدل. واہ بھائی واہ، کیا بات ہے یار. جی اینگل ادھر صاحب، آپ کا تبصرہ چاہیے. یا تو خرد کو طاق پہ رکھ یا اپنا اسلام بدل. کیا بات ہے یار. صاحب وہ بات تو صحیح ہے، لیکن انہوں نے یہ جو ڈال دیا نا بیچ میں کہ جناب مرنے کے بعد کیا ہوگا اور عذاب قبر، تو اس کا جو ایسا، ہاں بس یہ ہم ہی جیسے لوگوں کو اس کے لیے جو ہے کچھ کوشش کرنی ہے نا میرے بھائی. ابھی جو ہے ہم بہت جلد ایک پروگرام کرنے والے ہیں، وہ اپنے چینل پر. وہ پروگرام کا جو ہے ٹائٹل کچھ اس طرح سے ہوگا. اب یا پھر آپ لوگ وہ ٹائٹل سجیسٹ کیجئے. آپ لوگ جو ہے یہاں موجود ہیں، بتائیے ہمیں. تو میرے ذہن میں کچھ اس طرح کا خاکہ ہے اسی حوالے سے، اسی عنوان پر، کہ بھئی دیکھیں ایکس مسلم دن بدن، یعنی کہتے ہیں نا دن دونی رات چوگنی ترقی کر رہے ہیں. ترقی سے مطلب ان کی تعداد بڑھتے جا رہی ہے. ایک زمانہ تھا آج سے 4-5 سال پہلے جو ہے اکا دکا کہیں کوئی ہوتا تھا، ٹھیک ہے، ان کا شمار. لیکن آج اب یہ ایک باقاعدہ قابل ذکر تعداد بنتی جا رہی ہے. تو اب یہ مطلب میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آج تو خیر زندہ ہیں، میں ہوں یا اور سبھی لوگ. کسی وقت بھی ہمارے ساتھ ایک دوسرا جو ہے مرحلہ آئے گا جس کو موت کہتے ہیں. موت کے بعد ان ایکس مسلمز کے ساتھ کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے ایکس مسلم کے ساتھ ان کی اپنی بیوی ہے، بچے ہیں، اور کچھ جو ہے ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں. تو اب یہ بھارت جیسے کہنے کو تو جو ہے یہاں پر یہ جو ہے سمجھو کہ نان مسلم اسٹیٹ ہے، اس کے باوجود ایکس مسلم کے ساتھ کیا ہوگا، یعنی ان کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے. اب ظاہر بات ہے اگر مان لو میرا جو ریئل نام میرے پاسپورٹ پر یا میرے آدھار پر ہے، اب اگر تھوڑی دیر کے لیے میں اس آدھار کے نام کے ساتھ مان لو اگر میں شمشان گھاٹ میری ڈیڈ باڈی لے کے جاتی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، تو وہاں جو پنڈت بیٹھا ہے وہ ہم کو جو ہے ایکسپٹ نہیں کرے گا. اگر مان لو یعنی میں اپنے علاقے میں رہنے والی کسی مسجد کے پاس جو ہے وہاں جائیں تو جو ہے وہ وہاں وہ مولوی جو بیٹھا ہے. جی جناب. سچ والا جی، یہ نوید خان صاحب ہے چیٹ میں، یہ کہہ رہے ہیں اللہ کیوں مرے بھی ہے بہت سے ایکس مسلم. کیا چیز؟ مطلب یہ مومن بہت سے ایکس مسلم مر بھی گئے بولنا چاہ رہے، وہ مطلب مارا بھی گیا ان. اللہ کیوں پوچھ رہے؟ مطلب یہ مومنوں کا نظریہ یہی ہے ایکس مسلم کے ساتھ، بس اس کو رہنے کا جینے کا حق نہیں ہے. جی تو خیر اب یہ جو ہے وہ اپنی بات آپ کنٹینیو کریں، اپنی بات آپ کنٹینیو کریں کہ اس کے. تو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ مثال کے طور پر یعنی میں اصل میرا جو مدعا ہے وہ یہ کہ ایکس مسلم جو بھی ہوتا ہے وہ اس کو نہ تو مسلمانوں کا قبرستان ایکسپٹ کرتا ہے، نہ جو ہے کرسچنوں کا جو ہے گریو یارڈ ایکسپٹ کرتا ہے، نہ ہندوؤں کا شمشان گھاٹ ایکسپٹ کرتا ہے. کہیں بھی وہ ایکسپٹ نہیں ہوگا. بھئی آج ہم جی رہے ہیں جیسے تیسے ہم جی رہے ہیں، لیکن کل کیا ہوگا؟ دیکھیں اب ہمارے جو پسماندگان ہیں، مان لیں کہ جو ہے ایکس مسلم کی جو وائف ہے، ان کے بچے ہیں، ان کے ساتھ کیا بنے گا بھئی؟
اور وہ لوگ پریشان ہو جائیں گے بھائی. یعنی اس کے لیے اب میں تو جس وقت میں اپنے شہر میں تھا، جس وقت میرے جیسے حالات تھے، میں نے اپنے علاقے اپنے شہر کے ایک باقاعدہ بڑے ہاسپٹل میں جا کر میں اپنا میرا اور جو ہے میری وائف کا نام جو ہے وہاں پر درج کروا دیا کہ بھئی ہماری اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہ میری ڈیڈ باڈی یہاں لائی جائے اور جو ہے میڈیکل اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ دیا جائے، اس میں سے جتنے پارٹس یعنی یوز کرنے لائق ہیں ان کو یوز کریں، اور پھر باقی کا جو ہے آپ وہ انہی اسٹوڈنٹس کو دے دیں.